کبھی ہمارے دیہاتوں میں کوئی بیٹا الگ ہوتا تھا یا ویسے کہیں کسی کا مکان تبدیل کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو گھر کے بڑے بوڑھے ایک لفظ بولتے تھے. اب تو لوگ موت کا لفظ بھی ادا نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. کوئی موت کی بات کرے تو کہتے ہیں اچھی بات کرو. بھئی موت سے زیادہ اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ یہی تو وہ ایک چیز ہے، ایک پل ہے جس سے گزریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور مدینے والے محبوب کی زیارت کریں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھی بات کریں. پرانے بڑے بوڑھے بزرگ جب کوئی نیا مکان خریدتے تھے یا کسی نئی جگہ شفٹ ہوتے تھے تو کہتے تھے گلی ایسی ہونی چاہیے کہ مرنے والے کی چارپائی تو گزر سکے، جانے والے کی میت تو گزرے. اچھا بھائی، مکان تو زندگی کے لیے لیا جا رہا ہے، گھر تو زندگی کے ایام گزارنے کے لیے لیا جا رہا ہے، آپ موت کی بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کا فلسفہ اس لیے درست تھا کہ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، بنانے والے نے بنائی ہی موت پہلے، یہ پہلے بنائی. اور پھر یہ کہ کوئی بچے گا، پھر یہ کہ کوئی ایسا ذی روح ہے جس میں جان تو آئی ہو، موت نہ آئے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. باقی زندگی میں ذرا مطلب ڈیوٹی اس طرح کی کریں، ذائقہ ہی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے، پسندیدہ بھی ہوتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے. ذائقہ نہایت شاندار بھی ہوتا ہے، ہاں نہایت شاندار بھی ہوتا ہے اور نہایت بدمزہ بھی ہوتا ہے ذائقہ. تو موت کا ذائقہ بھی بلا مثال و بلا تشبیہ کچھ لوگوں پر بڑا کڑوا ہے. حضرت سعد بن ربیع جیسے لوگ بھی ہیں، جنگ احد میں کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے زخمی وجود کو گھسیٹا ہے اور لا کر اپنے سروں کو حضور کے مقدس قدموں پہ رکھا ہے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے. یہ بھی موت ہے، این بالکل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے بالکل. تو بھائی یہ ذائقہ ہے، موت ایک ذائقہ، اس ذائقے کو چکھنا ہے. تو جو ذائقہ دنیا میں جس طرح کے اعمال کریں گے آخر میں ذائقہ بھی اسی طرح کا نصیب ہو جائے گا. پھر ایک بات اور ہمیشہ ذہن میں رہے کہ موت کا وقت مقرر ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ کچھ گن مین کیوں نہیں رکھتے؟ اچھا یہ بھی سن لیجئے، گن مین رکھنا کوئی ناجائز نہیں. ایسی باتیں سن کے بعض لوگوں پر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ نے خود تلواریں لے کے حضور کے خیمہ نور کا پہرا دیا ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نا توکل کی اصل حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. صحابہ نے خود حضور کے جب بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا یہودیوں کی طرف سے تو حضرت مولا علی تلوار لے کر حضور کے خیمے کے باہر بیٹھا کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہرا دیا. اگر کسی شخص کو کچھ ایسے مسائل ہو تو اس کے لیے یہ ناجائز ہے نہیں. ہاں شوق بعض لوگوں کو بہت ہو گیا ہے کہ میرے ارد گرد گن مین ہو، تو یہ شوق ٹھیک بہرحال ہے نہیں ہے، یہ تصنع ہے، دکھاوا ہے. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے ایک اور فلسفے میں موت کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا. کسی نے کہا کہ آپ کو بہت خطرہ ہے تو آپ کچھ حارسین ساتھ رکھ لیں، کچھ سپاہی ہونے چاہیے تلواریں لیے. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ قرآن حکیم نے فرما دیا ہے سورہ آراف کے اندر کہ ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے اور جب موت کا وقت آئے گا نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ اور ایک ساتھ پیچھے ہوگی. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کے اس ارشاد کی روشنی میں فرمانے لگے تم مجھے کہتے ہو محافظ رکھ لو. موت خود سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں. اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جب آئے گی نہ ایک ساتھ آگے ہوگی نہ ایک ساتھ، یہ اپنے وقت پر آئے گی. اس کا ٹائم مقرر ہے، اپنے وقت پر، طے شدہ وقت پر موت بہرحال آئے گی.